یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی السلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ رسولوں کے سردار، نبیوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو فرشتے سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ، جو کل کا دن اور کل کی رات گزری ہے، کون جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہ بھیجو سلام، ان پہ بھیجو درود، ان پہ بھیجو سلام، ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پروگرام کے سیگمنٹس ہیں، آئیے سیگمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات، اور دوسرا سیگمنٹ لفظ سے شعر پڑھیں۔ تیسرا سیگمنٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ چوتھا سیگمنٹ سمجھ کر پڑھیں، اور پانچواں سیگمنٹ ہے گلدستہ درود و سلام، یعنی آخر میں کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ ہم نبی پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کریں گے۔ ان سیگمنٹس پر ہمارا پروگرام آگے کی طرف بڑھے گا انشاءاللہ۔ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ چاہیں ہمارے پروگرام میں کالز کے ذریعے شامل ہونا تو بالکل کالز کیجئے۔ آپ شعر پوچھنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں درود پاک کے تعلق سے، بالکل آپ کال کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل پروگرام کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا پہلا سیگمنٹ فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه، وصل عليه كما يحب أن يصلى عليه۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما هو أهله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضاه له۔ مومنوں ہر گھڑی درود پڑھو، مومنوں ہر گھڑی درود پڑھو، اپنے دکھ درد میں کمی کے لیے، اپنے دکھ درد میں کمی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ رکھ لے سرکار، رکھ لے سرکار
اللہ۔ دلائل الخیرات سے منتخب درود پاک پڑھا گیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، عدد من صلی علیہ، اس تعداد کے مطابق جو لوگ درود پاک پڑھنے والے ہیں، وصلی علی سیدنا محمد، اور درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، عدد من لم یصلی علیہ، ان کی تعداد کے برابر جو درود نہیں پڑھنے والے ہیں، وصلی علی سیدنا محمد کما امرتنا بالصلاۃ علیہ، اور درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر درود بھیجیں، وصلی علیہ کما یحب ان یصلی علیہ، اور درود بھیج اس پر ایسا کہ جیسا تجھے پسند ہے کہ ان پر درود پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما امرتنا ان نصلی علیہ، جیسا کہ تو نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا کہ ہم ان پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما هو اہل، اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جیسا کہ وہ درود کے اہل ہیں ویسا درود بھیج۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد پر اور ان کی آل پر، کما تحب، جیسا کہ تجھے پسند ہے، وترضی لہ، اور جیسا کہ تو اس سے راضی ہے۔ تو یہ درود پاک ایک ہم نے منتخب آپ کے سامنے پڑھا۔ اس درود پاک میں لفظ آل کئی مرتبہ آیا ہے کہ حضور پر بھی درود ہو اور آپ کی آل پر بھی درود ہو۔ آل سے مراد مختلف اس کے معنی لیے گئے ہیں، مگر آل میں یعنی اگر ہم کہیں تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ آل اور اصحاب، یعنی نبی پاک کی اولاد اور اصحاب بھی آل کے اندر داخل ہیں، اور جو معروف یہ ہے کہ آل سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد مبارک ہے، آپ کے گھر والے ہیں، یہ مراد ہوتا ہے۔ تو آل جب کہا جاتا ہے تو یہ مراد آل میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی اولاد مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، بیٹیاں، آپ کے گھر والے، آپ کی ازواج وغیرہ، یہ سب ان میں داخل ہیں۔ جب ہم آل پر درود پڑھتے ہیں تو ان سب پر بھی درود ہوتا ہے، اور درود پڑھنا آل پر یہ برکتوں والا ہے، لہذا ہمیں اہل بیت پر اور آل نبی پر درود پڑھنا چاہیے کہ درود ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتریوں کا ذریعہ ہے اور ہمیں انشاءاللہ کامیابیاں دلانے والا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دلائل الخیرات پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی ایک فضیلت ہم شامل کرتے ہیں تاکہ مزید پھر ہم انشاءاللہ عز و جل درود پاک کے جو ہمارا پروگرام ہے اس کے سیگمنٹس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ درود پاک کے فضائل پر بہت سارے کتابیں اور رسائل لکھے گئے ہیں۔ درود پاک کے کمالات اور اس کے جو فضائل ہیں ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ حدیثوں میں کئی جگہوں پر درود پاک کے فضائل بیان کیے گئے، چنانچہ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ رسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمت انعام کو کہتے ہیں۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا و آخرت میں بندے کو مسلسل انعامات سے نوازتا ہے۔ قاضی ابو عبداللہ سقاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کریم کی ایک رحمت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، تو تم اس کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو جسے اللہ کریم 10 رحمتوں سے نوازتا ہے۔ واہ واہ، اللہ پاک 10 رحمتوں سے اس بندے سے کتنی آفتیں، کتنی مصیبتیں دور فرمائے گا، اور ان 10 رحمتوں سے کتنی برکتیں اسے حاصل ہوں گی۔ شیخ ابو عطا اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کریم جس پر ایک رحمت نازل فرمائے گا وہ اس کی دنیا و آخرت کی سب معاملات میں کفایت کرے گی، تو جس پر 10 رحمتیں نازل ہو تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو پڑھتے ہیں گر درود تو پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، جو اگر سلام تو بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے، اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد لب پر لیے درود کا تحفہ کے ساتھ لب پر لیے درود کا لب پر لیے درود کا تحفہ کے ساتھ لب پر لیے درود کا تحفہ کے ساتھ جائیں گے ہم بھی دیکھنا جائیں گے ہم بھی دیکھنا طیبہ ادب کے ساتھ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاء اللہ۔ آئیے ہم سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ لفظ سے شعر پڑھیے۔ یا نبی سلام علیکہ۔ لفظ سے شعر پڑھیے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہمارے نعت خوان اسلامی بھائیوں کو 6 نمبرز دکھائے جائیں گے، ان کے پیچھے الفاظ ہیں، ان الفاظ سے ان کو اشعار پڑھنے ہیں، اور اشعار کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ درود و سلام کے اشعار ہوں یا ایسے کلام کے ہوں جس میں شعر میں لفظ درود یا لفظ سلام ساتھ آ رہا ہو، تب بھی جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم نمبر دکھاتے ہیں، اور پہلے ہمارے عرفان بھائی، ثاقب عرفان بھائی انشاءاللہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد زبیر بھائی بتائیں گے۔ جی یا نبی سلام علیکہ۔ جی ثاقب بھائی نمبر 3۔ جی نمبر 3 کے پیچھے لفظ دکھائیے گا۔ شفاعت، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو شفاعت۔ جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سلام کا یہ شعر ہے۔ غلام محی الدین بھائی، شفاعت کا ذکر ہے، سحرے کا ذکر ہے، جبین کا ذکر ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شفاعت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ ان کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، یعنی جو شفاعت کرنے والے ہیں اور شفاعت فرمانے والے ہیں اور جن کی شفاعت قبول کی جائے گی، شفاعت بالوجاہت ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا اول شافعین، میں ہی سب سے پہلے شفاعت کروں گا، انا اول مشفعین، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو ہمارے آقا وہ ہیں جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت، جبی پیشانی کو بولتے ہیں، اس سعادت والی پیشانی کے جس کے اوپر یہ شفاعت کا صحرا سجا ہے، اس جبین سعادت پہ لاکھوں وہ جب وہ یعنی جبیں اور وہ پیشانی کتنی کمال۔ اچھا، وہ شفاعت کا صحرا اس پہ شفاعت کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا نا کہ یہ جبیں جو ہے یہ سجدے میں جائے گی۔ واہ واہ۔ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے، اور ایسا سجدہ کریں گے، ایسا سجدہ کریں گے، وہ بڑا طویل سجدہ ہوگا، اور اس میں سرکار فرماتے ہیں کہ اس سجدے میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی، وہ حمد میرا رب مجھے القا فرمائے گا۔ واہ واہ۔ اور وہ ایسا سجدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، سبحان اللہ، آپ کہیے آپ کی بات مانی جائے گی۔ کیا بات ہے۔ اور وشفع تشفع، واہ واہ، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو وہ جبین سعادت سجدے میں ہوگی، واہ واہ، اور حکم ہوگا کہ سجدے سے اٹھیے، اور پھر اس جبین سعادت پر جو شفاعت کا ایک صحرا ہے اس کا اظہار ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنوں کی شفاعت فرمائیں گے، اتنوں کی شفاعت فرمائیں گے کہ فرشتے کہیں گے کہ آپ نے اپنے امتیوں کو چھوڑا ہی نہیں کہ وہ جہنم میں، کوئی امتی آپ کا جہنم میں نہیں ہوگا، جو بھی امتی ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اسی لیے امام علیہ سنت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ چلیے جی اگلا نمبر دیکھیے، زبیر بھائی نمبر دیکھیے اور بتائیے کون سا نمبر آپ بتا رہے ہیں۔ جی
نمبر 5 جی 5 کے پیچھے لفظ ہے، 5 کے پیچھے ایمان، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو ایمان، ایمان۔ ایمان پر تو بہت سارے شعر ہیں، یہ سلام جس میں آنا چاہیے۔ آپ چلیں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں، مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور سلام، ایک تو بڑا مشہور سلام ہم پڑھتے ہیں دین حق کے رہبر، دوسرا ایک سلام ہے آپ کا ہے جس میں لفظ السلام آخر میں آتا ہے، ایک پورا ایک قافیہ اس کا بنا ہوا ہے، اس کا شعر ہے۔ عاقب بھائی آپ پہنچیں، کوئی اشارہ دے سکتے ہیں آپ بھی؟ چلے اس میں ایمان سے پہلے نور آتا ہے، نور ایمان، السلام اے نور ایمان السلام، السلام اے راحت جاں السلام۔ یہ ہے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، اگر آپ پڑھ دیں اس کو تو السلام اے نور ایمان السلام، السلام اے نور ایمان السلام، السلام اے راحت جاں السلام، السلام اے راحت جاں السلام۔ سبحان اللہ۔ راحت جاں آہا، کیا مطلب ہے؟ راحت جاں یعنی جان کی راحت، جان کا سکون، قرار، قرار، جان کا سکون، جان کی راحت، جان کا اطمینان، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایمان والوں کی جان تو حضور ہی ہیں، اور ایمان والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے قرار پاتے ہیں۔ بے شک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو بہت عرفہ والا ہے، نبی پاک کا درود جانوں کا قرار ہے، واہ واہ یعنی واہ، حضور علیہ السلام پر پڑھا جانے والا درود وہ ایسا درود کہ جس سے دل و جاں سکون پاتے ہیں۔ اللہ حضور کی ذات تو بہت عرفہ والا ہے، محبوب پر درود پڑھنے والے کو سکون و قرار نصیب ہوتا ہے، تو جن پر درود پڑھیں تو سکون و قرار ملے، تو جن کی ذات سے والہانہ عشق ہو، محبت ہو، تو اس کی ذات کو کیسا سکون ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی مدینے کے ذکر سے سکون پاتا ہے، واہ واہ، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو پڑھ کر سکون پاتا ہے، کوئی حضور علیہ السلام کے کلام کو سن کر سکون پاتا ہے۔ سبحان میرے آقا نے بڑی پیاری دعا ارشاد فرمائی، ندر اللہ امرأن سمع مقالتی، واہ واہ، کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میرے کلام کو سنا، اس کو یاد کیا اور اس کو آگے بیان کیا۔ سبحان یہ دعا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث پڑھنے، سننے، یاد کرنے والوں کو، بیان کرنے والوں کو دی ہے کہ جس نے میرے کلام کو، احادیث کو سنا، اس کو محفوظ کر لیا اور آگے امت تک پہنچایا، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، شاد و آباد رکھے، اس کو شاد و آباد رکھے۔ تو اس لیے علماء نے 40 حدیثوں کے تعلق سے ایک رسالے تحریر فرمائے، اور 40 حدیثوں کی جو فضیلت ہے کہ جس نے 40 حدیثیں یاد کی اس کے لیے مغفرت کی اور جنت کی بشارت ہے۔ تو علماء نے 40 احادیث جس کو 40 کہا جاتا ہے، وہ 40 احادیث ایک رسالے میں تحریر فرمائی اور اس کو امت تک پہنچایا تاکہ امت اس کو یاد کرے، اس کی برکت حاصل کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ تو جن کے کلام میں اتنا سکون و قرار ہے تو بتائیے اس کے ذات میں کیسا سکون و قرار ہوگا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ وہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور ایک اور شاعر کہتا حضور میری تو ساری بہار آپ سے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے۔ جی پڑھ دیں۔ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہمارے جذبات اور حقیقت حال ایسی ہو، بس ہم نبی پاک کے ذکر سے، حضور کی یاد سے ہی سکون پائیں۔ جی اگلے نمبر دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں ثاقب بھائی کون سا نمبر بتا رہے ہیں۔ جی نمبر 2 دیکھیے بھائی، 2 کے پیچھے ملائک، ملائکہ کی جمع ملائک۔ جی بتائیے گا کون سا شعر آئے گا ملائک سے؟ ہے
ملائکہ یہاں پر ازدحام ہے، ملائکہ یہاں پر ازدحام، دست بستہ کیوں نہیں پڑھتے سلام، دست بستہ کیوں نہیں پڑھتے سلام۔ سبحان اللہ۔ کہاں پر ازدحام ہے حضور؟ اللہ اور دس بستہ سے کیا مراد ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہے ملائکہ یہاں ازدحام، ازدحام مانے رش، تو ملائک یعنی فرشتوں کا ازدحام ہے یہاں پر، اور وہ ہے مدینہ طیبہ۔ سبحان اللہ۔ کہ مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام آتے ہیں، اور ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے جی۔ اور جو ایک مرتبہ آ گیا وہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ آپ غور کریں، یہ حدیث پاک ہم کئی بار سنتے ہیں، اس پر اگر ہم غور کریں کہ ایک جگہ پر اتنی تعداد میں آنا جانا 70,000، یعنی 70,000 صبح کو آ رہے ہیں، 70,000 شام کو آ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ انسانوں کے علاوہ، جنات کے علاوہ، دیگر مخلوقات کے علاوہ جن کی حاضری ہو رہی ہے وہ نوری فرشتے ہیں۔ 70,000 صبح آ رہے ہیں، 70,000 شام، کتنا رش ہے، کتنا ازدحام ہے۔ یہ دیکھنے والوں کو اللہ دکھاتا ہے، ہر ایک کو نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں تو احادیث رسول پر ایمان ہے اور نبی پاک کا فرمانا حق ہے۔ تو 70,000 فرشتے صبح کو آئیں گے، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، وہ سب آ کر بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھتے ہیں، 10 بستہ یعنی با ادب حاضر ہو کر توجہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے فرشتوں کا آنا جانا، پھر جو بھی انسان، جو بھی عاشقان رسول آتے ہیں بارگاہ رسالت میں، ان کے ساتھ بھی 2 فرشتے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، اس طرح اور یہ 2 فرشتے حاضر ہوئے۔ پھر انسانوں کی کثرت، اچھا پھر انسان کے علاوہ جنات کتنی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ نبی پاک تو سب کے نبی ہیں، پوری مخلوقات کے نبی، تو کتنی مخلوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ تو فرشتوں کے بارے میں بطور خاص فرمایا کہ یہاں فرشتوں کا ازدحام ہے، اور وہ 10 بستہ ہم پھر کیوں نہ صلاۃ و سلام پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، اگر ترجمے بھی پڑھ دیں، کہ آپ فرماتے ہیں ان کے ایما پہ دونوں باغوں پر، یہ اعلیٰ حضرت نے اشارے اور تشبیہات دی ہیں۔ ایما یعنی اشارہ، ایک ہوتا ہے ایمان، وہ نہیں، ایما کا مطلب ہوتا ہے اشارہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر دونوں باغوں پر خیلے لیل و نہار، خیل کہتے ہیں لشکر کو، گروہ کو، خیلے لیل و نہار یعنی دن اور رات کے لشکر نبی پاک کے ایک اشارے پر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دن کے لشکر سے مراد دن والے فرشتے جو صبح کو 70,000 آتے ہیں، اور رات کے لشکر سے مراد رات والے فرشتے جو شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو فرمایا ان کے ایما پہ دونوں باغوں پر خیلے لیل و نہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ طرز میں پڑھ سکیں گے؟ پڑھ دیجئے۔ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں، ان کے ایمان سے دونوں باغوں پر ان کے ایمان سے دونوں باغوں پر خیل لیل و نہار پھرتے ہیں، خیل لیل و نہار پھرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ جی دکھائیے گا دوبارہ نمبر، اب زبیر بھائی بتائیں گے نمبر۔ جی زبیر بھائی بتائیے گا مائک پہ نمبر۔ نمبر 1 جی، ایک کے پیچھے بتائیے زلف۔ سبحان اللہ۔ ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو زلف، زلفیں، زلف۔ جی روئے انور پہ نور بار سلام، 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 زلفے اطہر پہ مشک بار درود، زلفے اطہر
اللہ۔ روئے انور اور زلف اطہر، کیا مراد ہے حضور اس سے؟ روئے انور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور والا چہرہ، واہ واہ، روئے انور چہرے کو بولتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نورانی چہرہ، اور زلف اطہر پاکیزہ زلف ہے، کیا بات، تو روئے انور پر نور بار سلام، اور زلف اطہر پر مشک بار درود، تو خوشبوؤں سے بھرا ہوا درود، خوشبوؤں سے بھرا ہوا سلام، بس کیا پیش کریں، ہم صرف الفاظ ہی عرض کر سکتے ہیں بارگاہ رسالت میں، ورنہ دلوں کی کیفیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، بالخصوص جو عشاقان رسول ہیں، ورنہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، اور پھر ایک جگہ فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان، نہ ہو آقا کو سجدہ، آدم و یوسف کو سجدہ ہو، مگر سدے ذرائع داب ہیں اپنی شریعت، تو شریعت کو پیش نظر رکھنا ہے یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام، مشک بار سلام اور نور بار سلام، بس ہمارا سلام قبول ہو جائے تو ہمارا بیڑا ہی پار ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ 2 نمبر رہ گئے ہیں اب شاید، ثاقب بھائی 1 نمبر آپ بتا دیجیے، زبیر بھائی کے لیے 1 چھوڑ دیجیے گا جی۔ نمبر 6 جی، نمبر 6 کے پیچھے لفظ بتائیے گا، یا رسول اللہ، یا رسول جی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یہ تو آپ نے آسان والا پڑھ دیا، کوئی اور بھی شعر آ سکتا ہے یا رسول سے؟ بہت سارے شعر آئیں گے جس میں یا رسول آتا، اب آگے آپ مضاف الیہ بنا لیں اس کا، اور بھی کیا حرج ہے؟ یا رسول اللہ تیری در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ ماشاءاللہ۔ آخری نمبر ہے زبیر بھائی، آپ دیکھیے گا لفظ اور پھر بتائیے شعر کون سا ہے، یہ دکھائیے گا 4 نمبر کے پیچھے کا لفظ، قاسم رزق، قاسم رزق، 2 لفظ انہوں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور شعر سیدی امیر اہل سنت دعوت برکاتہم عالیہ کا ہے، شاعر، دیکھتے ہیں آپ کس کا پڑھتے ہیں۔ یہ 4 مصروں کا شعر ہے، 4 مصروں کا، ہاں، تاجدار حرم، یہ والا سلام ہے۔ ثاقب بھائی تو پہنچ گئے، آپ تھوڑا سا طرز تو اس کی 3-4 تو ایسے مشہور ہیں ہمارے یہاں، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں۔ چلیں جی ثاقب بھائی آپ شروع کر دیں، پھر یہ آ جائیں گے طرز پہ انشاءاللہ۔ قاسم رزق کے رب العلا ہو تم ہی، دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں، دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں، سب حسینوں سے بڑھ کر کہ تم ہو حسین، قاسم رزق قاسم رزق کے رب العلا ہو تم ہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو تقسیم فرمانے والے یا رسول اللہ آپ ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے، معطی ہے، دینے والا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک کی عطا سے نبی پاک رزق کے بھی قاسم ہیں، نعمتوں کے بھی
تقسیم فرمانے والے ہیں، جس کو جو بھی ملتا ہے نبی پاک کی عطا سے، حضور کی تقسیم سے ملتا ہے۔ آئیے ہمارا یہ سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا۔ ہم آپ کو دوبارہ جملہ دکھاتے ہیں، آپ نے جملہ دیکھنا ہے اور جملے کو یاد کر کے ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ۔ اس سیگمنٹ میں ہم ہمارے ساتھ جو مبلغ ہیں غلام محی الدین بھائی، ان کو اسکرین پر ایک یا دو حروف دکھائے جائیں گے، اس کے بعد انہوں نے ایک ایک حرف کر کے بتا کر پہچاننا ہے کہ آج کون سا نام مبارک پوچھا جا رہا ہے، پھر اس کا معنی و مطلب بھی یہ بیان کریں گے۔ جی اسکرین پر دکھائیے گا، پھر ہمارے غلام محی الدین بھائی اس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ جی ایک لفظ آ رہا ہے اس میں حضرت ہا، ہا صاد، صاد، جی بالکل آتا ہے اس میں ہا، صاد آتا ہے، ماشاءاللہ، با، با بھی آتا ہے، چالاک ہیں آپ، کاف، با دو جگہ آ گیا نا، واہ، چالاک ہیں آپ، میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میں۔ کاف، کاف بھی آتا ہے، الف، الف بھی آتا ہے، 2 مرتبہ آئے گا الف۔ صحیح بھائی، اب 3 رہ گئے حضرت۔ لام، لام بھی آئے گا، را، راہ، جی را بھی ہے، گولتا، گولتا، ماشاءاللہ آپ نے تو بغیر غلطی کیے سب کچھ بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے وہ جو با پر جب آپ نے کہا تو آپ نے کہا اگر یہ با آ گیا تو اس کا مطلب یہ والا نام ہے، نہیں آیا تو چلو کہیں اور چینج کریں گے ہم۔ ماشاءاللہ جی دکھائیے گا کیا نام مبارک ہے اور پھر اس کا معنی بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ جی حضور پڑھ کے بتائیے صاحب البرکہ، کیا مطلب ہے؟ برکت والے آقا، کیسی برکت ہے ہمارے آقا کی، یہ بھی بتا دیں۔ برکت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب البرکت ہیں، بلکہ آپ کی برکت سے لوگ برکت والے بن گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کثیر ایسے واقعات ہیں کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو برکت سے نوازا۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے میں مکے گئی تو میری سواری بہت لاغر، کمزور اور سب لوگوں سے پیچھے چلنے والی تھی، لیکن جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور اپنی سواری پر آ کر بیٹھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی کہ وہ میری سواری جو سب سے پیچھے چل رہی تھی، کمزور تھی، لاغر تھی، جیسے ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس سواری پر بیٹھتی ہوں تو وہ سواری اتنی تیز، طاقتور اور قوی ہو جاتی ہے کہ وہ سب سے آگے نکل گئی۔ کیا بات ہے، برکت۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ آخر اس میں ایسی کون سی طاقت آ گئی، تم تو سب سے پیچھے تھیں یا اونٹنی بدل دیا آپ نے؟ جی، یا کوئی جانور بدل دیا، اونٹنی بدل دی، سواری بدل دی، کیا مسئلہ ہوا؟ کہا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی ہے۔ سبحان اللہ، اور وہ بچے سبحان اللہ، برکت والے صاحب البرکت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جب وہ گھر لے کر جاتی ہیں تو پورا گھر برکتوں کی کان بن جاتا ہے۔ یعنی ان کے پاس بکریاں تو تھیں لیکن اس کے تھن خشک تھے، دودھ نہیں تھا پینے کو، اور کئی راتیں ایسی گزرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم فاقے سے سوتے تھے اور دودھ نہیں ہوتا تھا، قحط پڑا ہوتا تھا، بارشیں نہیں ہوتی تھی، جانور لاغر کمزور ہو جایا کرتے تھے، تو قحط کے باوجود ہماری بکریاں ایسی تھیں کہ وہ دودھ دینے والی بن گئیں، ان کے تھن بھر گئے، اور بلکہ دوسرے لوگوں کی بکریاں ان بکریوں کے ساتھ مل جاتی اور چرتی تو ان کو بھی برکت ملتی۔ یعنی ان کے گھر پہ 1 یا 2 بکریاں تھیں، یہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے گھر پر تشریف لائے ان کی برکت سے ایسی برکت ہوئی اور ان کی بکریوں میں ایسی برکت ہوئی کہ وہ 7 یا 6 بکریاں 700 ہو گئیں۔ اللہ، دودھ کی برکت اللہ اور 700 بکریاں، کیا بات، صاحب البرکت، صاحب البرکت، برکت والے آقا۔ ماشاءاللہ۔ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقام
اب ہر طرف ہے اجالے اجالے، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ اب ہر طرف ہے اجالے اجالے، اجالے اجالے، کہا حق نے جس کو سراجا منیرا، کہا حق نے جس کو سراجا منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ صاحب البرکہ کی بات ہو رہی، ابن ماجہ کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں گرم کپڑے پہنا کرتے اور سردیوں میں ٹھنڈے یعنی باریک کپڑے پہنا کرتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن مجھے بلانے کے لیے کسی کو بھیجا، اس وقت میری آنکھوں میں تکلیف تھی، میں نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر ماجرہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک تھوک میری آنکھوں میں لگایا اور ساتھ میں یہ دعا دی، اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے، اس دن سے مجھے نہ تو گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے۔ یہ ہے صاحب البرکہ کی برکت، برکت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو چہرہ بھوک کی شدت سے زرد پیلا ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ بھوکے کا پیٹ بھرنے والے، اے عاجز کو بلند کرنے والے، تو فاطمہ بنت محمد کو بھوکا مت رکھ۔ دعا کی برکت ظاہر ہوئی، اسی وقت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرہ مبارکہ کی زردی پر سرخی غالب آ گئے۔ بعد میں کسی نے پوچھا، اے بی بی ماجرہ کیا ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور کی دعا کے بعد میں کبھی بھوکی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ برکت ہے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ دلائل النبوہ کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ دلائل النبوہ کی ایک اور روایت، حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں 5 یا 6 سال کا لڑکا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی مبارک گود میں بٹھایا اور میرے لیے اور میری اولاد کے لیے برکت کی دعا دی۔ اس دعا کا یہ فائدہ ہوا کہ یہ پہچان بن گئی کہ یہ لوگ بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان عطا فرمائے۔ کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا دعائے مصطفیٰ کے تعلق سے کہ نبی پاک کی دعا تو یہ ہے کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلے دعائے محمد، اجابت نے جھک گئے گلے سے لگایا، اجابت نے جھک گئے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ ماشاء اللہ۔ آئیے ہم سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، سمجھ کر پڑھیے۔
या नबी सलाम अलैका। समझ कर पढ़े सेगमेंट में 4 अशार हमारे होते हैं। पहले शेर दिखाया जाएगा, उसकी वजाहत की जाएगी, उसके बाद उस शेर को तर्ज में अलग अलग तर्जों में इंशाल्लाह हमारे नात ख्वां इस्लामी पढ़ने की कोशिश करेंगे। जी पहला शेर दिखाइए। प्यारे हसन हुसैन के हैदर के लाडले महबूब मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। किसके बारे में कह रहे हैं? ये मुराद कौन है? तो एक शेर में बता देता हूँ मैं। जी जी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उनको शफ़ी, हाँ, उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। हाँ, क्या बात है। यहाँ मुराद सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, जो हसनी हुसैनी सैयद हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों की निस्बतों का फैज़ान है हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाह जी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जी वो वाला शेर तर्ज में पढ़ दीजिए साकिब भाई। प्यारे हसन हुसैन, प्यारे हसन हुसैन के हैदर के लाडले, प्यारे हसन हुसैन के हैदर के लाडले, महबूब मुस्तफा को हमारा सलाम हो, महबूब मुस्तफा को हमारा सलाम हो। माशाअल्लाह। चले जी अगला शेर दिखाइएगा। वो गौस जिसके खौफ से जिन्नात काँप उठे, उस दाफ़े बला को हमारा सलाम हो। हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ने ये मकाम दिया था कि जिस तरह आप इंसानों में आप एक मकाम रखते थे और लोग आपके मुरीद थे, लोगों के दिल आपकी तरफ खींचते थे और आपका अदब करते थे, इसी तरह जिन्नात भी आपका इंतहाई अदब करते थे और आपके गज़ब से बचते थे और डरते थे, यहाँ तक कि आपके खौफ से कांपते थे। वो अल्लाह। जिन्नात पर आपका ऐसा रोब व दबदबा था। तो वो गौस जिसके खौफ से जिन्नात कांप उठे, उस दाफ़े बला, बला को दूर करने वाले, बला को दफ़ा करने वाले, बला को ख़त्म करने वाले गौसे पाक पर हमारा सलाम हो। सुभान अल्लाह। जी ज़ुबैर भाई। वो गौस जिसके खौफ से जिन्नात काँप उठे, वो गौस जिसके खौफ से जिन्नात काँप उठे, उस दाफ़े बला को हमारा सलाम हो, उस दाफ़े बला को हमारा सलाम हो, उस दाफ़े बला को हमारा सलाम हो। वाह वाह क्या बात है, अच्छी तर्ज है भी। या अगला शेर दिखाइए। सब औलिया की गर्दने ज़ेरे कदम है खम, सरदार असफिया को हमारा सलाम हो। बाद लोग इस शेर को सुन के इस तरह की बात करते हैं कि तो गुरूर और तकब्बुर की बात है। हज़रत गौस पाक का ये फरमान गुरूर तकब्बुर अल्लाह की अता का जिक्र कर रहे हैं ना, वो तो क्या फरमाते हैं? ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको ये एज़ाज़ मिला है, तो आपने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो मिला उसका इजहार किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को कोई नेमत दे तो हदीस पाक में आता है अल्लाह अपने बंदे पर नेमत का असर देखना चाहता है। तो ये अल्लाह के वली हैं, तो हम आम लोगों के लिए तकब्बुर और गुरूर रवा नहीं रखते, तो अल्लाह के वली तकब्बुर और गुरूर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल ये मुबारक शेर मुबारक ये कलाम आपकी ज़बान अक़दस से जारी हुआ
کہ قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ ارشاد کی فرمایا گیا کہ سب اولیاء کی گردنیں زیر قدم ہیں خم، یعنی آپ کے قدموں کے نیچے ہیں، آپ ان پر حکومت کرنے والے ہیں۔ سردار اصفیاء کو ہمارا سلام ہو۔ اصفیاء صفی کی جمع ہے، یعنی بزرگ اور محترم جتنے بھی اولیاء کرام ہیں آپ سب کے سردار ہیں، اور ایسے سردار ہیں کہ آپ بیان کے دوران بیان فرما رہے تھے، اچانک آپ کی زبان سے یہ نکلا قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، جس کو سن کر تمام کے تمام اولیاء نے گردنیں جھکا دی۔ تو اگر غرور و تکبر ہوتا تو اولیاء کرام گردنیں کیوں جھکاتے؟ تو جو اہل محبت تھے اور اللہ نے جن کو مقام و مرتبہ دیا تھا، جو اہل عقیدت تھے، سب نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دیں۔ بلکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا بلکہ آپ کا قدم میرے سر اور میری آنکھوں پر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی حضرت، طرز میں سب اولیاء کی گردنیں زیر قدم ہے خم، سردار اصفیاء کو ہمارا سلام ہو، سردار اصفیاء کو ہمارا سلام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آخری شعر دیکھتے ہیں اور اس کی پھر وضاحت سنتے۔ جی دکھائیے گا۔ اذن خدا پاک سے مردے جلائے جو، اس مظہر خدا کو ہمارا سلام ہو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے، آپ کا اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ کرامت دکھانے کا اظہار اور اذن دیا کہ آپ نے کئی مردوں کو زندہ کیا۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا، یعنی زندہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدرت سے ہوتا ہے، زندہ وہی کرتا ہے وہی مارتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ طاقت اور قوت دیتا ہے کہ اس کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردے زندہ کر دیتا ہے، اس کے کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور غوث پاک کے ایسے کثیر واقعات ہیں کہ آپ نے کسی مردے کے پاس جا کر لوگوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے ولی ہیں تو آپ یہ زندہ کر کے دکھائیں، آپ نے دعا کی اللہ اس کو زندہ کر دے، وہ زندہ ہو گیا۔ کسی کو آپ نے ٹھوکر ماری، کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کاملین کی کرامتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، اور یہ دی ہوئی طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس عطا کے مظہر تھے کہ جس عطا کی وجہ سے آپ نے مردوں کو زندہ کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ زبیر بھائی، اذن خدا پاک سے مردے جلائے جو، اذن خدا پاک سے مردے جلائے جو، اس مظہر خدا کو ہمارا سلام ہو۔ ماشاء اللہ۔ آئیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حشر میں عطار آئے، آقا آپ ان پہ رحم کھائے، اپنے دامن میں چھپائے، اپنے دامن میں چھپائے، اور رب سے بخشوائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ